اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا جس کو حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 1000 مہینے تک جہاد کیا۔ ایک اور روایت انہی سے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا جس نے 1000 مہینے تک رات میں قیام کرتا تھا وہ اور دن میں جہاد کرتا تھا۔ اس کا کام یہ تھا کہ دن میں جہاد اور رات میں عبادت، اور یہ سلسلہ 1000 مہینے تک چلا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے سامنے جب یہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہماری تو عمریں ہی بہت مختصر ہے، ہم اتنی لمبی عبادت کیسے کر سکتے ہیں، ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ حالانکہ اس روایت کے بارے میں مفسرین کے نزدیک اور علماء کے نزدیک اور محدثین کے نزدیک اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور بعض لوگوں نے یہاں تک کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہی نہیں بلکہ موضوع کے درجے تک پہنچ جاتی ہے، لیکن دوسرے لوگوں نے اس کو کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ بہرحال جو مضمون تھا وہ یہی تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بتلائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قدر کو نازل کیا، جس میں ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کے برابر ہے۔ جب صحابہ نے کہا کہ ہم ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی رات ایسی دے دی کہ اگر کوئی عبادت کر لے گا تو ان کے مقابلے میں چلا جائے گا، اور کئی راتیں وہ پا لیتا ہے زندگی میں۔ اگر اس سال مقابلہ، اس سال بھی جگ گئے، آئندہ سال مقابلہ پھر جگ گئے، تو اس اعتبار سے دیکھیں کہ 1000 مہینہ اس سال اور پھر 1000 مہینہ آئندہ سال، اس طور پر اگر جاگتے رہ جائیں تو ہماری عبادت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا ہے۔ اب اس میں جو مضمون ہے اس کو دیکھنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بات کہی ہے۔ اللہ کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں، قدر والی رات میں۔ قدر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ قدر کے معنی ہوتے ہیں عزت کے، احترام کے۔ ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ قابل قدر شخصیت ہے، یعنی وہ ایسی شخصیت ہے جن کی عزت کی جاتی ہے، وہ قابل احترام ہے۔ تو احترام اور عزت کے لیے عربی میں ایک لفظ آتا ہے قدر، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے۔ دوسرا معنی جو علماء نے اور مفسرین نے لکھا ہے وہ قدر کو تقدیر سے لیا ہے، کہ قدر کے معنی تقدیر کے ہیں۔ بہرحال دونوں معنی کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے قدر والی رات میں، اور قدر والی رات تقدیر سے کہیں گے تو چونکہ اسی رات میں ہر انسان کے تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، جس کا تذکرہ آگے اسی صورت میں وہ بھی تذکرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اور روح الامین یعنی حضرت جبرائیل اللہ کے تمام احکامات کو آسمان سے دنیا میں لے کر کے آتے ہیں۔ وہ ہر انسان کے بارے میں ہوتا ہے کہ کس کی موت کب آئے گی، کس کو رزق کتنا دیا جائے گا، کس کے ساتھ خوشی ہوگی، کس کے ساتھ غم ہوگا، کس کے ساتھ بیماری ہوگی، کس کے ساتھ آسانی ہوگی۔ سارے احکامات لے کر کے حضرت جبرائیل اور فرشتے اس رات میں آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں۔ اب یہ قرآن کریم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ لیلۃ القدر ایک ہی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ پورا قرآن ایک ساتھ نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ کچھ آیات نازل ہوئی ہیں۔ پہلے سورہ علق کی 5 آیتیں نازل ہوئی، پھر سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئی، پھر سورہ مزمل کی آیات نازل ہوئی، پھر اس کے بعد دوسری صورتیں نازل ہوئی، یکے بعد دیگرے تھوڑے
حصے قرآن کے نازل ہوتے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ لیلۃ القدر میں نازل کرنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ لوح محفوظ سے قرآن کریم لوح محفوظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے، وہاں سے پورا قرآن لیلۃ القدر میں آسمان دنیا پر نازل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا قرآن لیلۃ القدر میں نازل کیا، پھر اس کے بعد ضرورت کے اعتبار سے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سالوں تک یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ دوسری تفسیر میں یہ جان لے کہ یہ قرآن کریم اس دنیا میں جو پہلی بار نازل ہوا سورہ علق کی 5 آیتیں غار حرا میں، تو وہ مہینہ رمضان المبارک کا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ تو وہ جس رات میں یہ آیات حضرت جبرائیل لے کر کے آئے تھے وہ لیلۃ القدر، اسی اعتبار سے چونکہ ابتدا لیلۃ القدر سے ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو یعنی اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں پتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر کے بارے میں تمہیں معلوم ہے؟ تو آگے کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے، یعنی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہوتی ہے۔ اور جب ہم 1000 مہینے کو ڈیوائڈ کر کے دیکھتے ہیں تو وہ تقریباً 83 سال کچھ مہینے ہوتے ہیں۔ ایک رات کی عبادت 83 سال کے عبادت کے برابر ہے۔ تو اتنی بڑی رات ہے اور اتنے احترام اور اتنے عزت والی رات ہے، ہم لوگوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں شب برأت میں جگنے کا اہتمام ہے، جس کے بارے میں کوئی واضح دلیل اور واضح بات قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن اس کے لیے اتنا اہتمام ہوتا ہے، کہیں چراغاں ہوتے ہیں، کہیں اور انتظامات ہوتے ہیں، اور ہر اعتبار سے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس رات میں ہم جگیں، لیکن جس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے اس کے اہتمام کی ہمارے یہاں کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ فکر تو اس رات کی کرنی چاہیے، کیونکہ اس رات کی جو عبادت کا ثواب ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ ہم پوری زندگی عبادت میں لگے رہے، اور ایک یہ رات مل جائے تو پوری زندگی کی عبادت ایک طرف اور اس ایک رات کی عبادت ایک طرف ہو جائے گی۔ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فرائض کے علاوہ فرائض تو ہر حال میں ادا کرنا ہے، یہ نفلی عبادتوں کے لیے یہ رات ہے۔ اس رات میں نفلی عبادتیں جتنی بھی کی جائیں وہ کم ہے۔ اب اس رات کے تعین کے سلسلے میں علماء کے نزدیک اختلاف ہے، بلکہ حدیث میں بھی اس کی کوئی واضح دلیل اور واضح بات نہیں ہے کہ یہ کب ہوگی۔ اتنی بات ہے کہ یہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں ہوتی ہے، اور اخیر عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 یہ 5 راتیں ہیں۔ انہی 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ اس کی تعین اٹھا لی گئی ہے تاکہ لوگوں کو اس کے تلاش کرنے کا جذبہ زیادہ ہو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعین اٹھا لی ہے۔ معلوم ہوتا کہ یہ رات 27ویں ہے تو پھر ہم ہو سکتا ہے صرف 27ویں کو عبادت کرتے اور باقی راتوں کو چھوڑ دیتے، یا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ 27 کی رات ہے پھر ہم عبادت نہیں کرتے، تو یہ ہمارے لیے کتنی بڑی محرومی کی بات ہوتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا پھر بھی ہم عبادت نہیں کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے یہ پریشانی اور وبال کا ذریعہ بن جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ غفور رحیم ہے، غفائی کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو چھپا کر کے رکھے تاکہ یہ چیز ہماری خواہش پر منحصر ہو جائے، جو تلاش کرے گا اسے ملے گی، جو تلاش نہیں کرے گا اسے نہیں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب آگے بیان کرتا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر
کہ اس رات میں فرشتے اور روح سے مراد حضرت جبرائیل ہے. حضرت جبرائیل فرشتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تمام احکامات کو لے کر کے دنیا میں آتے ہیں، جس کو میں نے پہلے بیان کیا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سارے فیصلے کر دیتا ہے. اس رمضان سے لے کر کے آئندہ رمضان تک کس کے ساتھ کیا کیا معاملات ہونے والے ہیں، کس کا پتا کب کٹنے والا ہے یا کٹ گیا ہے، کس تاریخ کو وہ یہاں سے چلا جائے گا، وہ سب لے کر کے فرشتے آ جاتے ہیں. کون بیمار پڑے گا، کون خوشحال ہوگا، کون بدحال ہوگا، یہ ساری باتیں وہ لے کر کے آتے ہیں. اور یہ رات ایسی رات ہے جس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے کہ اذا کان لیلۃ القدر نزل جبریل فی کبکبۃ من الملائکۃ یصلون علی کل عبد قائم او قاعد یذکرون اللہ عز وجل، کہ اس رات میں حضرت جبرائیل فرشتوں کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ آتے ہیں اور دنیا میں تشریف لا کر کے ہر اس شخص کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو بیٹھ کر کے یا کھڑے ہو کر کے اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے. اتنی بڑی یہ رات ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ رات سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سلامتی والی ہوتی ہے، یعنی سلامتی والی، امن و سلامتی والی رات ہوتی ہے. اور رہتی کب تک ہے؟ طلوع فجر تک، یعنی سحری کا ٹائم ختم ہوگا یہ رات ختم ہو جائے گی. تو جو کوئی سحری کرنے کے لیے اٹھتے ہیں اس ٹائم میں بھی اگر عبادت کر لیں گے تو اسے بھی کچھ نہ کچھ حصہ اس کا مل جائے گا. اور اخیر اشرے میں عبادات کی کثرت کرنی چاہیے، لیکن ہمارے یہاں اس کا اہتمام نہیں ہے. اور ایک ذریعہ جو ہے وہ تراویح ہے. تراویح اگر کوئی پڑھ رہا ہے اور اس کی تراویح 29 دن تک چل رہی ہے تو جو شخص 29 دن تک تراویح پڑھے گا تو اسے یہ رات ہر حال میں مل جائے گی. لیکن ہمارے یہاں تراویح پڑھنے کا جو معمول ہے 10 دن 12 دن 15 دن 20 دن 21ویں شب میں تراویح ختم ہو جائے گی. جو رات آ رہی ہے عبادتوں والی، کرامتوں والی، قدر والی، ان راتوں میں ہمارے یہاں شاپنگ ہوتی ہے، مارکیٹنگ ہوتی ہے، دکانداری ہوتی ہے، دنیا کے سارے کام ہوتے ہیں، عبادت نہیں ہوتی ہے. جن راتوں میں عبادت کا اہتمام بہت زیادہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب اخیر اشرا آتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر کس لیتے تھے، یعنی پوری مستعدی کے ساتھ عبادت کے لیے تیار ہو جاتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنی ازواج مطہرات کو بھی جگاتے تھے اور سب لوگ اس رات میں، ان راتوں میں عبادت کا اہتمام کیا کرتے تھے. لیکن ہمارے یہاں اس کا کوئی اہتمام نہیں ہے. ہم لوگوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ پوری سورۃ لیلۃ القدر کی فضیلت پر آئی ہوئی ہے. اتنی وضاحت کے ساتھ کسی اور چیز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان نہیں کیا جتنا کہ اس رات کی وضاحت اس سورت میں کر دی ہے. لہذا ہم تمام لوگ عہد کریں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی تو انشاءاللہ ہم لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش